قلب روحانیت میں خوش آمدید۔ یہاں ہم دلوں کو سکون، روح کو تسلی اور زندگی کو اللہ کے قرب کا رستہ دکھاتے ہیں۔ ہر ویڈیو ایک روحانی سفر ہے، ہدایت، فکر اور محبت کے ساتھ۔ جس عشق کی کہانی ہم چھیڑنے لگے ہیں وہ نکما نہیں کرتا، وہ مٹی میں بیٹھے ہوئے بلال کو اٹھا کے کعبے کی چھت پہ رکھ دیتا۔ وہ بلال جو اپنے آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھے تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارے کہ تو نے مجھے پوچھا کیوں نہیں۔ تو بلال کہے کہ جناب جوتا دھوپ میں خراب ہو رہا تھا تو میں نے چھاؤں میں رکھ دیا تاکہ خراب ہونے سے بچ جائے۔ آقا یہ بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو اور کوڑے مارے۔ کوئی گزرتا ہوا آدمی پوچھے جناب اس کو کوڑے کیوں مار رہے ہو، تو وہ کہے کہ یہ اپنی اوقات بھول رہا ہے، یہ خوئے غلامی اس کی بدل رہی ہے، میں اس کو سکھا رہا ہوں کہ تو ذات کا غلام ہے۔ کوڑے مارے جا رہے۔ اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے، ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان غر کی آنکھ ہے بینا۔ تو غلام ہوتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں رہنے والا تو مدینے کا تھا، لیکن ایک بار میں مکے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ کھجور کی رسی میں ایک کالے رنگ کے شخص کو لوگوں نے پرویا ہوا ہے اور مکے کی گلیوں میں گھسیٹ رہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے، تو لوگوں نے کہا اس کا نام بلال ہے۔ تو میں نے کہا کس جرم کی سزا اسے دے رہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک نئے دین میں داخل ہوا ہے اور ہم اس کو منحرف کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے میں نے دیکھا کہ وہ جوں گھسیٹتے اس کی زبان پر احد احد کی صدا تیز ہوتی چلی جا رہی تھی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ یہ چند لمحوں کے لیے دل بہلانے کی کہانی نہیں ہے کہ جس محبت میں سختی آئی تو راستہ بدل لیا۔ یہ ان راستوں کا ان لوگوں نے اہتمام کیا تھا اور ان راستوں کے مسافر بنے تھے کہ راستے میں پہاڑ بھی ہوں تو یہ چیر کے آگے گزر جائیں۔ بلال حبشی کو ان کا ظالم آقا مارتا ہے، کبھی ان کے ہاتھوں میں میخیں ٹھونکتا ہے، کبھی زبان پہ تپتے ہوئے کوئلے رکھتا ہے، کبھی رسی پاؤں میں ڈال کر کے اوباش لڑکوں کے ہاتھوں میں دیتا ہے کہ اس کو گھسیٹے، کبھی کچھ، لیکن بلال ہیں کہ آگے سے مسکرا رہے ہیں، آہد آہد کا نغمہ پکار رہے ہیں۔ کسی نے رک کے کہا بلال یہ عجیب تماشا ہے، وہ تمہیں مار رہے ہیں اور تم آگے سے آہد آہد پکار رہے ہو۔ تو حضرت بلال بولے تم جاؤ نا بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو، اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کچا تو نہیں ہے۔ کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھو، یہ کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، کھال ادھڑ بھی جائے گی، حق کی صدا ختم نہیں ہوگی۔ محبت کی یہ البیلی اور انوکھی داستانیں اہل ایمان رقم کی ہیں۔ اگر اس عنوان سے بات کی جائے تو یہ تاریخ کا ایک ایسا باب ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ، جن کو مکے کے چوک میں ابو جہل نے جو ہے وہ نیزہ مار کر کے شہید کیا۔ راہ خدا میں بہنے والا یہ خون تاریخ اسلام نے محفوظ کر لیا، ایک عورت کا خون تھا۔ اور پھر حضرت عمار ابن یاسر کے والد حضرت یاسر کو بھی شہید کیا گیا۔ دونوں ماں باپ شہید ہو گئے اور بیٹا پھر بھی ڈٹا ہوا ہے۔ کافروں نے حضرت عمار ابن یاسر کو پکڑ کے تپتی ہوئی آگ میں ڈال دیا اور انہوں نے رخ کیا حضور کے کاشانہ انور کی طرف اور آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ وہ کافر سمجھے شاید جلتی ہوئی آگ کے شعلوں سے اور بھڑکتے ہوئے کوئلوں سے ڈر گیا ہے۔ کہا عمار گھبرا گئے ہو، تمہیں ان تپتے ہوئے کولوں سے باہر نکال لیا جائے؟ تو حضرت عمار مسکرا کے کہنے لگے میں ان تپتے ہوئے کولوں سے نہیں ڈرا، میں تو راہیں تک رہا ہوں، جس محبوب کے لیے دکھ سہ رہا ہوں کبھی وہ جلوہ فراز بھی تو ہو جائے نا۔ اچھا ادھر غلام تڑپا، ادھر آقا تشریف لے آئے۔
حضرت عمار ابن یاسر کے سر پہ ہاتھ رکھ کے حضور نے کہا یا نارو کونی بردم و سلامن علی عمار ابن یاسر کما کنت علی ابراہیم، اے آگ جس طرح ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوئی تھی آج میرے عمار ابن یاسر پہ بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ تو محبتوں کی یہ داستانیں بڑی دل آویز ہیں، لیکن جب عشق کی دولت لازوال نصیب ہوتی ہے تو دیکھیے یہ عشق کیسا بندہ نواز ہے۔ حضور جب معراج سے واپس پلٹتے ہیں، اسی بلال کو جو آقا کا جوتا اٹھا کے چھاؤں میں رکھنے کا روادار بھی نہیں ہے، میرے حضور پوچھتی ہیں بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی، اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ تو وہ اور عشق ہے جو نکما کرتا ہے، یہ عشق سر بلند کرتا ہے، یہ عشق ذرہ نواز ہے، یہ عشق عزتیں دیتا ہے، یہ مقامات رفیع اور عزتوں کی مسندوں پہ بٹھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے پوچھوں کہ جس زمانے میں میرے حضور آئے تھے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ تو شاید اس بھری مجلس میں کوئی نہ بتا سکے سوائے اس کے جس کا بڑا گہرا تاریخی مطالعہ ہو۔ باقی اس دور کے خاقان کا شاید مجھے کوئی نام نہ بتا سکے۔ آپ کہیں گے ہمیں ضرورت بھی کیا ہے اس کا نام یاد رکھنے کی۔ اچھا میں پوچھتا ہوں جس زمانے میں میرے حضور آئے تھے اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ بہت بڑی طاقت تھی اس وقت، رومن امپائر، لیکن آپ کہیں گے جناب ہمیں کیا ضرورت ہے۔ اچھا چلو میں یہ پوچھتا ہوں اس دور کی سپر طاقت اور اس وقت کا ٹرمپ کہہ لیجئے، اوباما کہہ لیجئے، میں پوچھوں اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ تو شاید وہ بھی تھوڑے لوگ بتا سکیں اور زیادہ لوگ کہیں کہ ہمیں کیا ضرورت تھی اس کا نام یاد رکھنے کی۔ تو یہ وہ بڑے لوگ تھے اس زمانے کے جو مطلق العنان بھی تھے اور دنیا کی بڑی طاقتیں تھیں، خاقان اور کیسر اور کسرا اس زمانے کا، لیکن آج ان کے نام زمانے کو یاد نہیں ہے۔ لیکن اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچہ تلاش کر کے اسے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ تو بادشاہوں کے نام باقی نہیں رہے، کج کلاہوں کے نام مٹ گئے۔ مشتاق یوسفی نے کہا تھا مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ کس کے پاس وقت ہے کہ کسی کو یاد رکھے، لیکن جو ان سے جڑ گیا ان کا نام سر بلند ہے۔ رومی علیہ الرحمن اس پر ایک خوبصورت مثال دی کہ حاکم وقت نے لیلا کو دربار میں طلب کر لیا۔ گفت لیلا را خلیفہ کان توئی کس تو مجنو شد پریشان و غوی، از دیگر خوباں تو افزو نیستی، گفت خامش کیوں تو مجنو نیستی۔ لیلا کو بلایا، تیرے حسن کا شہرہ ہے، تو نے ایک شہزادے کے حواس باختہ کر دیے۔ نام تو کیس تھا نا، لیکن دنیا نام ہی نہیں جانتے، نام بھی مٹ گیا۔ تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے۔ تو نے وعدہ کیا تھا بچھڑیں گے نہ ہم، تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے۔ نام مٹ گیا، تشخص مٹ گیا، لوگ مجنون کہہ کے پکارتے ہیں۔ شہزادہ تھا، تو نے اس کے ہوش باختہ کر دیے۔ کون سا جادو ہے تیرے حسن میں؟ از دیگر خوباں تو افزوں نیستی، باقی عورتوں سے تو کوئی انوکھی توڑی ہے، تیرے سے زیادہ تو میری لونڈیاں ہنسی ہیں۔ تو جو لیلا نے جواب دیا وہ دو لفظ تھا، سن لیجئے۔ گفت خامش، لیلا بولی بادشاہ چپ کر جا، چوں تو مجنو نیستی، تیری آنکھ مجنو والی تھوڑی ہے کہ تجھے میرے اندر حسن نظر آئے۔ دیدائے مجنو اگر بودے تورا، از دو عالم بے خطر بودے تورا، کاش تیری آنکھ مجنو والی ہوتی پھر تو مجھے دیکھتا۔ تو ہوش دارو لیک مجنو بے خودست، در طریق عشق بیداری بدست۔ تو ہوش والا ہے اور مجنو ہوش کو چھٹی دے کے آیا ہے۔ اس کوچے میں ہوش کے ڈالر نہیں چلتے، اس کوچے کے اندر محبت کی کرنسی چلتی ہے۔ اس لیے کہا کہ تجھے میرے اندر کوئی کمال نظر نہیں آئے گا۔ رومی یہاں کیا کمال کی بات کہی، کہا اگر لیلا کو دیکھنا ہو تو مجنو کی آنکھ چاہیے، اور مصطفیٰ کریم کو دیکھنا ہو تو ابو بکر کی آنکھ چاہیے۔ معنی حرفم کنی تحقیق اگر، بنگری با دیدائے صدیق اگر، قوت قلب و جگر گردت نبی، از خدا محبوب تر گردت نبی۔ کہا اگر وہ نگاہ مل جائے تو جدھر دیکھو گے جلوے نبی کے ہی نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے عیب نہ دیکھ سکتا ہے، اس کے عیب نہ
سن سکتا ہے، لیکن جن سے ہم پیار کرتے ہیں ان میں تو عیب ہے ہی نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. نقص تو دور کی بات ہے، یہاں نقص کا گمان ہی نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ہر پھول کے ساتھ کانٹا ضرور ہوتا ہے، لیکن حسن رسول وہ پھول ہے جس کے ساتھ کانٹا نہیں ہے، وہ شمع ہے جس کے ساتھ دھواں نہیں ہے. تو بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس میں عیب نہیں دیکھ پاتا. اچھا، محبت کی علامت یہ ہے، بندہ جس سے پیار کرتا ہے، جس سے محبت کا ربط اور رشتہ رکھتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے. یہ محبت کا بہت بڑا نشان ہے، بہت بڑی علامت ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے وہ اس کی ایک ایک بات پہ قربان اور فدا ہو جاتا ہے. اس کا حکم ہو اور محب نہ مانے تو اس کی محبت ناقص ہے. میں اور آپ ذرا اپنے اندر اتر کر کے دیکھیں، ہمارا طرز زندگی کیا ایسا ہے کہ ہم اپنے آقا کی ہر بات مانتے ہیں؟ صحابہ کی زندگیاں دیکھ لیجئے، انہوں نے ادب کی بھی انتہا کر دی اور تعمیل حکم کی بھی انتہا کر دی. یار حضور کا کہنا اور ارشاد کرنا تو بڑی بات ہے، انہوں نے صرف حضور کا چہرہ دیکھا اور منشا سمجھی، بس زندگی گزار دی. اللہ اکبر. حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا کہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال کے کھا رہے. کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مجھے نہیں پتا، ایک دن میں نے حضور کو کرتے دیکھا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ.
وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله